میں بغیر کسی تاخیر کے خطیب اہل سنت حضرت علامہ فروغ القادری صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا فروغ القادری صاحب قبلہ۔ استاد گرامی، مفکر اسلام سیدی علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب قبلہ مدظلہ العالی، استاد العلماء حضرت مولانا مفتی ایوب صاحب شفیع، حضرت الافاضل حضرت علامہ محمد میاں مالک مدظلہ العالی، برادری گرامی وقار حضرت مولانا محمد ارشد مصباحی، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے و ساری کائنات کے مرکزی عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل روحی فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں بآباد بلند پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرات محترم، چند لمحے کے لیے میں حضور مفکر اسلام کے حکم کی تعمیل میں حاضر آ گیا ہوں۔ آج کی میننگ فل کانفرنس، جو اپنے لفظی اور معنوی اعتبار سے بہت ہی جامع اور کمپریہنسو ہے، باوقار علماء جلوہ گر ہیں، اور انشاءاللہ آج کی اس بزم میں سراج الفقہاء استاد العلماء حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب رضوی شیخ الحدیث الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ کو سننا ہے اور ان سے استفادہ کرنا ہے۔ ہم سب سامع کی حیثیت سے موجود ہیں، میں بھی اس میں ہوں۔ اللہ آج کی بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور مفکر اسلام کا ظل عاطفت، ظل ہمایوں ہم سب کے سروں پہ بہت دیر تک باقی رکھے، کہ ہم سب اس طرح کے مجالس سے مستفیض ہوتے رہیں۔ آج کی بزم حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے منسوب ہے۔ ان کا آئین کرم، ان کی محبت رسولی، ان کا اعتقاد، بارگاہ رسالت میں ان کا قرب، ان کا سوز درو، ان کی برستی ہوئی آنکھوں کا آبشار، ان کا علم و فضل، زہد و تقوی، ان کی سحر نوردی، ان کی ہجرت، ان کی مسافرت، اور سرکار دو جہاں سرور کائنات سے ان کے دلوں کا انتصاب، یہ وہ ہے جس سے قیامت کے صبح تک اہل دل اور اہل سنت کے محراب و منبر روشن رہیں گے۔
آپ افضلیت کبریٰ کے منصب پہ جلوگر ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ خلیفہ اول ہیں، بلکہ وہ افضل ہیں اس لیے خلیفہ اول ہیں۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت رسولی کے جتنے نقوش چھوڑے ہیں وہ آفتاب و مہتاب کی طرح تجلیات کی کائنات میں بہت دیر تک اپنی روشنیاں بکھیرتے رہیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا جن کے بارے میں آقائے دو جہاں سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ہر فرد بشر کا حق ادا کر دیا ہے اپنے صحابہ میں سوائے ابو بکر صدیق کے، ان کی خدمات کا صلہ اللہ کے میدان محشر انہیں عطا فرمائے گا۔ وہ افضل البشر ہیں بعد الانبیاء، انبیاء کرام کے بعد افراد انسانی میں سب سے بہتر ہیں، اس لیے کہ وہ سرکار دو جہاں سرور کائنات کے نگہ نبوت کے انتخاب ہیں۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا اپنے علماء سے، اور سننا بھی چاہیے، تاکہ یہ وہ مسک ہے، یہ وہ مشک ہے جسے اتنا آپ پریس کریں، رگڑیں بار بار، ایمان و اعتقاد کی دنیا اس سے تازہ ہوتی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع سے بہت سارے مواقع ایسے ہیں، مگر خاص کر غزوہ تبوک کے موقع سے سرکار دو جہاں سرور کائنات نے اپنے مقدس جانشین صحابہ سے کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے لے کر آ جاؤ دین کی خدمت کے لیے، مجاہدین کی خدمت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی جنت رضا کے حصول کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس روز ابا حضور کے پاس یعنی سرکار عمر خطاب کے پاس بہت سارا مال تھا، اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آج ابا حضور جو خدمت کریں گے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر، ان کی خدمت بارگاہ رسول میں مقبول بھی ہوگی اور ممتاز بھی۔ وہ کہتے ہیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا میں، سب کچھ میرے ابا حضور لے کر پوچھا سرکار نے کہ کیا لائے ہو عمر؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ کچھ لے کر حاضر ہوا ہوں، کوئی بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں میں۔ اتنے میں سرکار ابو بکر صدیق بھی تشریف لائے۔ آقا دو جہاں نے پوچھا کہ ابو بکر تم کیا لے کر آئے؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ تھا میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر آ گیا ہوں، گھر میں کس کو چھوڑا ہے پھر؟ تو آپ نے کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر میں اب کچھ بھی نہیں، میں جسے چھوڑا ہے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب گھر میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوں اور سرکار دو جہاں سرور کائنات کے فیوضات عامہ کی جلوہ گری ہو تو اور کیا چاہیے؟ وہ سب کچھ ہے۔ یہ تو عارضی شے تھی جو کہ حاضر آ گیا ہوں، جس کے ذریعے جنت ہے، جس کے لیے شفاعت ہے، جس سے بخشش ہے، جس سے نجات ہے، جس سے بندگی کی معراج ہے، جو حاصل زندگی ہے، جو اللہ کے جنت رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جو قرب خداوندی ہے، جو باب اجابت ہے، وہ سب گھر پہ چھوڑ آیا ہوں۔ یا رسول اللہ میرے اللہ کو چھوڑا ہے، اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اہل ایمان و یقین کے گھر کی حفاظت ان کی غیبوبت میں، آپ کے ایبسنس میں، when you not at home، اللہ کی رحمتیں کرتی ہیں پہرہ داری، اور سرکار دو عالم سرور کائنات کی نگہ کرامت کرتی ہے، نگہ نبوت کرتی ہے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا عالم یہ ہے کہ ہجرت نبوت کی رات ہے، آپ ساتھ ساتھ ہیں، مدینہ طیبہ پہنچے۔ غار ثور کی وہ 3 راتیں ایسی رہی ہیں جس کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر میری زندگی کی تمام نیکیاں تم لے لو، ایک رات جو تم نے گزاری تھی غار ثور مجھے دے دو۔ یہ عالم ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتی ہیں آقا کی بارگاہ میں۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ آج آسمانی دنیا پہ ایک کہکشاں روشن ہے کوئی آپ کی امت میں ایسا فرد جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ ہوں؟ یہ اس بات کا اظہار بھی ہے کہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اعمال اور اس کے احوال کا پتہ ہے۔ وہ باخبر ہیں، ہم بے خبروں کے خبیر ہیں، انہیں پتہ ہے کہ آپ کی نیکیاں کیا ہیں، آپ کے سجدوں کی اجابت کیا ہے، بارگاہ خداوندی میں آپ کے تقرب کیا ہے، آپ کا معیار فکر و نظر کیا ہے، اعتقاد کی دنیا آپ نے کتنی سوار رکھی ہے، سب پتہ ہے انہیں۔
کائنات کے ہر ذرے پر ان کے اقتدار کی حکمرانی ہے۔ تسخیر کائنات کے چشمے سیال ہے میرے آقا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا رسول اللہ، ہے کوئی آپ کی امت میں ایسا فرد جس کے نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ آقا دو نے کہا ہاں عائشہ، ہماری امت میں ایک فرد ہے، عمر بن الخطاب۔ وہ عمر ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے کہیں زیادہ ہیں۔ خیال تھا انہیں کہ شاید میرے ابا حضور کے حوالے سے کچھ کہتے، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا حضور کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا پھر؟ تو آپ نے کہا، آقا نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ سنو، عمر کی یہ تمام نیکیاں ابو بکر کی نیکی کی برابر ہے۔ کیا عالم ہے! اور وہ نیکی غار ثور کی ہو سکتی ہے، وہ نیکی ہجرت کی رات مشقتوں کی ہو سکتی ہے، صحرا نواردی کی ہو سکتی ہے، وہ نیکیاں بارگاہ رسول میں ان کی خدمت گزاری کے حوالے سے ہو سکتی ہے۔ ایمان لانے کے بعد حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا ایک کائنات سے عرض کیا رسول اللہ بلا شبہ ہم حق پہ ہیں۔ اب اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے کیا حرم کعبہ میں دار ارقم میں کھڑے ہو کر اللہ کی وحدت کا اعلان نہ کیا جائے؟ آقا نے فرمایا ہاں ابو بکر کیوں نہیں۔ آپ آقا کے ساتھ تشریف لے گئے حرم میں، جا کر وہاں باضابطہ اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اعلان کیا باضابطہ طور پہ آپ نے، لوگوں اللہ واحد لا شریک ہے، اس کی وحدت کی میں گواہی دیتا ہوں، ساری کائنات اس کے آستانے پہ سرخمیدہ ہے، یہ پیشانیاں خدا کی بارگاہ میں جھکتی ہیں، جھکتی رہیں گی، اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو سجدہ ہوگا وہ اعلانیہ ہوگا، ہمارا دین حق ہے۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے برادری کے لوگوں کو اور اہل مکہ قریش کو آپ نے دین کی دعوت دی۔ اس سے پہلے کہ آپ دین کی دعوت دیتے، وہ بات سنگ دل لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتی، پھول کی پتی سے کر سکتا ہے جیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و زانک بے اثر۔ کبھی ان مرد ناداں پر کلام نرم و زانک با اثر کیسے ہو سکتا تھا؟ لوگ ٹوٹ پڑے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر، اتنا مارا، اتنا تشدد کیا کہ سارا وجود جو ہے وہ خون آلود ہو گیا اور بے ہوش ہو گئے آپ کے اہل قرابت دار اور اہل خانہ نے آپ کو اٹھا کر بارگاہ رسول اپنے گھر میں لے گئے انہیں۔ بہت دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، تو ہوش آنے کے بعد آپ نے کہا کہ آقا کیسے ہیں؟ اس وقت ان کی والدہ ایمان نہیں لائی تھی۔ آپ نے اپنی والدہ سے کہا ابھی جسم کانپ رہا ہے، پورا وجود زخم سے لہو لہان ہے۔ آپ نے کہا امی جان جائیں بہن سے پوچھ کے آئیں کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ اپنی والدہ کو آپ نے بھیجا، وہ گئی اور اپنی بچی سے پوچھی کہ آقا کیسے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیے، میں بھی آتی ہوں۔ وہ آئیں اور کہا ابو صدیق سے کہ ہاں حضور خیریت سے ہیں۔ آپ نے کہا اضطراب کا یہ عالم تھا کہ مجھے لے چلو۔ آپ اپنی والدہ اور بہن کے سہارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جسم کانپ رہا تھا، محدثین نے اور مورخین نے جو بیان کیا ہے، جسم کانپ رہا تھا۔ عالم یہ تھا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، مگر عقیدہ ان کا یہ تھا کہ سیدھے قد پہ جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو گرنے نہیں دیتا یہ سہارا تیرا۔ آج سرکار صدیق اکبر کو آقائے دو جہاں سرور کائنات کی محبتوں کا سہارا کھڑے کیے ہوئے، اسی حالت اضطراب میں زخم آلود ہو کر آپ بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے۔ آقائے دو جہاں کھڑے ہو گئے، مسکرائے، وہ مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، وہ لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ آج باب جنت کھلا ہے، آج اللہ کے سرور کائنات ابو صدیق کو محبتوں سے قرابت سے نوازنے والے ہیں۔ آپ کھڑے ہوئے اور حضرت صدیق اکبر کا وجود اتنا کانپ رہا تھا، ارتعاش کا یہ عالم تھا کہ آپ کی بہن و والدہ نے سنبھال رکھا تھا۔ حضور نے فرط محبت سے حضرت ابوبکر صدیق کو چوم لیا، سارا غم رفع ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا میرے آقا میں اپنی والدہ کو آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں، حضور اپنے قدموں میں جگہ دیجئے، انہیں کلمہ پڑھا لیجئے۔ اور یہ ثمرہ ہے آقائے دو جہاں سرور کائنات کے بارگاہ کی حاضری کی، اسی وقت آپ کی والدہ نے کلمہ پڑھ لیا اور شرف اسلام سے مشرف ہو گئی۔ آپ کو شرف حاصل ہے کہ آپ صحابی، آپ کے والد ماجد صحابی، والدین صحابی، بچے صحابی، بچیاں صحابیہ اور آپ کے پوتے پوتیاں صحابیاں، 4 نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شرف صحابیت سے نوازا ہے۔ بڑا احسان ہے صدیق اکبر۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں، اس کی جمع و تدوین کی سب سے پہلے جو معلم محرک تھے وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت قیامت کے صبح تک ہوتی رہے گی، اور بلا شبہ اللہ کا ارشاد یہ ہے
انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جہاں لحافظون کا جب بھی تذکرہ ہوگا صدیق اکبر یاد آئیں گے، اس لیے قرآن پاک کے سب سے پہلے مدون بھی ہیں اور جمع کرنے والے بھی ہیں، محرک بھی ہیں اور معلم بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے احسانات کے آگے قیامت کے صبح تک ہماری سر خمیدہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کی جلوگری سے ہم سب کو نجات و بخشش عطا فرمائے اور اسلام کو تا صبح قیامت زندہ و تابندہ فرمائے۔ وہ مزاج تناش پیغمبر تھے، انہوں نے دلوں کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری مقبول فرمائے اور ہم سب کو ان کی محبتوں کے ساتھ مستقبل کی راہوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔